حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں انسان سے بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی موت آنی ہے اور دنیا فانی ہے، پھر بھی وہ کسی کا غلط کرنے میں، بیاج کھانے میں، سود کھانے میں، یا کسی کو پریشان کرنے میں، یا کسی کو دھکا دینے میں باز نہیں آتا۔ تو بھائی مطلب ہم سب ایک ہی قطار میں کھڑے ہیں، موت آتی جا رہی ہے، پہلا گیا دوسرا گیا، پتہ نہیں ہمارا کون سا نمبر ہے، اور ہم پھر بھی ایک بیوقوفی کر رہے ہیں کہ اپنی موت کو بھول کے جی رہے ہیں، دوسروں کا برا کر کے، دوسروں سے بیاج لے کے، دوسروں کو دھوکہ دے کے، پھر بھی اس دنیا کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے، لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ تب کہ اسے پتہ ہے موت آنی ہے، اور وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے۔ کسی کے ماں باپ ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں چھوڑ کے چلے گئے، کسی کے بچے انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے چھوڑ کے چلے گئے، پھر بھی وہ اس چیز سے بے خبر ہو کے جی رہا کہ جیسے کہ اسے موت آنی ہی نہیں ہے۔ اس دلدل میں برا کرتے کرتے اس دلدل میں اس طرح پھنس گیا کہ اگر وہ وہاں سے نکلنا بھی چاہے نا تو بھی نہیں نکل پا رہا ہے۔ اس کا برا کرنے میں اتنا مبتلا ہو گیا، کہ اپنی طرف اس نے دھیان ہی نہیں دیا کہ میری بھی موت آنی ہے، میں بھی اسی لائن میں کھڑا ہوں۔ یار بھائی اس چیز کو سمجھو، بیوقوف نہ بنو، سمجھداری میں قدم رکھو، اپنے آپ کو سمجھدار بناؤ، نماز روزہ حج زکوٰۃ سب ادا کرو، لیکن اپنے حلال کے پیسے سے۔ کسی کا حرام ہے، بیاج تو حرام ہے بھائی، ہمارے اللہ پاک نے کلام پاک میں فرما دیا ہے کہ بیاج حرام ہے، تو پھر ہم کیوں اس بیاج کو کھانے کے اوپر تلے ہوئے؟ اپنی محنت پہ ہمیں بھروسہ نہیں ہے، جبکہ جتنا ہمیں کھانا ہے نا، جتنا ہماری تقدیر کا رزق ہے وہ ہمیں ملنا ہی ملنا ہے، تو پھر ہم دوسروں کا قصوٹ کے، دوسروں کا لوٹ کے کیوں لیں؟ تو بھائی سمجھداری اسی میں ہے، اپنے قدم پیچھے لیں، سوچیں، وچار کریں کہ بھائی ہمیں غلط کرنا نہیں ہے، ہمیشہ موت کو یاد رکھیں اور اپنے اللہ کو یاد رکھیں۔ اس سے بڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس دنیا میں انسان سے بیوقوف کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے اس کی موت آنی ہے اور دنیا فانی ہے، پھر بھی وہ کسی کا غلط کرنے میں، بیاج کھانے میں، سود کھانے میں، یا کسی کو پریشان کرنے میں، یا کسی کو دھکا دینے میں باز نہیں آتا۔ تو بھائی مطلب ہم سب ایک ہی قطار میں کھڑے ہیں، موت آتی جا رہی ہے، پہلا گیا دوسرا گیا، پتہ نہیں ہمارا کون سا نمبر ہے، اور ہم پھر بھی ایک بیوقوفی کر رہے ہیں کہ اپنی موت کو بھول کے جی رہے ہیں، دوسروں کا برا کر کے، دوسروں سے بیاج لے کے، دوسروں کو دھوکہ دے کے، پھر بھی اس دنیا کے لیے مال اکٹھا کرتا ہے، لیکن اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں۔ تب کہ اسے پتہ ہے موت آنی ہے، اور وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا ہے۔ کسی کے ماں باپ ان کی آنکھوں کے سامنے انہیں چھوڑ کے چلے گئے، کسی کے بچے انہیں ان کی آنکھوں کے سامنے چھوڑ کے چلے گئے، پھر بھی وہ اس چیز سے بے خبر ہو کے جی رہا کہ جیسے کہ اسے موت آنی ہی نہیں ہے۔ اس دلدل میں برا کرتے کرتے اس دلدل میں اس طرح پھنس گیا کہ اگر وہ وہاں سے نکلنا بھی چاہے نا تو بھی نہیں نکل پا رہا ہے۔ اس کا برا کرنے میں اتنا مبتلا ہو گیا، کہ اپنی طرف اس نے دھیان ہی نہیں دیا کہ میری بھی موت آنی ہے، میں بھی اسی لائن میں کھڑا ہوں۔ یار بھائی اس چیز کو سمجھو۔